أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صدق الله العلی العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جمعہ کا دن ہے. حدیث پاک میں اور قرآن کریم میں جمعہ کے دن کو خاص فضائل حاصل ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے نام سے قرآن پاک میں ایک سورت قائم فرمائی ہے، سورۃ الجمعہ. اور اس سورہ جمعہ کے اندر اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تسبیح اور پھر اپنی قدرت کو بیان کیا اور پھر رسالت کو بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. کہ ایمان والو، جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تمام کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جانا، اللہ کی طرف دوڑ پڑنا، یہ انسان پر واجب ہو جاتا ہے. اور پھر آگے فرمایا وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. خرید و فروخت کو چھوڑ دو جب جمعہ کی اذان لگ جائے. جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو انسان پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ مسجد کی اور آئے اور اللہ کی طرف دوڑے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے. اور وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دے. جو بھی معاملات ہیں دنیاوی، وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آنا انسان پر واجب ہو جاتا ہے. اور اس جمعے کی فضیلت کے بارے میں کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی جمعہ کے دن زمین پر تشریف لائے اور اسی جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی. اس جمعہ کو خاص فضیلت حاصل ہے. چنانچہ حدیث پاک میں جمعے کو سید الایام کہا گیا ہے، خیر الایام کہا گیا ہے، اور 7 دن بنائے. اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دنوں کو بنایا. 7 دنوں میں سے صرف ایک ہی دن کا، یعنی جمعے کا دن، جمعہ کی جو نام ہے اسی کے نام سے ایک سورت قرآن پاک میں قائم کر دی، اور باقاعدہ جمعے کے لیے الگ سے ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ ایمان والوں کہ جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑ پڑو. اور اس وقت جب جمعے کی اذان لگ جاتی ہے تو کسی بھی قسم کی خرید و فروخت انسان کے لیے جائز نہیں ہوتا، مکروہ تحریمی ہوتی ہے. انسان کے لیے درست نہیں ہوتا ہے کہ جمعے کی اذان لگنے کے باوجود اپنی دکان پر سامان بیچے، اپنی دکان پر خرید و فروخت کا معاملہ کرے، کوئی کھیل کود کے اندر مشغول رہے، کسی کام کے اندر مشغول رہے. یہ تمام کام ناجائز ہو جاتے ہیں جب جمعے کی اذان لگ جاتی ہے. اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب جمعے کی اذان لگ جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، مسجد کی طرف دوڑو، اللہ کی یاد کی طرف دوڑو. وذروا البیع، اور تمام خرید و فروخت کو چھوڑ دو. اور آگے کیا فرمایا؟ وانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ جب تم جمعے کی نماز ادا کر چکے پھر تم زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کی حلال رزق تلاش کرنے لگ جاؤ. تو خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے یہ جمعے کی نماز سے فراغت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال طریقے سے اپنا رزق تلاش کرو اللہ کی رضا کے لیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب جمعے کی اذان لگ جائے تو انسان کو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ دکان پر بیٹھے کسی چیز کی خرید و فروخت کرے، گھر پر بیٹھا کوئی کام کرے، یا پھر کسی بھی کام کے اندر ملوث رہے. ان تمام کاموں کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے جب جمعے کی اذان لگ جاتی ہے. اس لیے جلدی سے مسجد میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو. اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان جمعے کے دن سب سے پہلے اذان لگنے کے بعد سب سے پہلے جو مسجد میں حاضر ہوتا ہے اسے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. جو اذان کے بعد سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہو اس کے نامہ اعمال میں ایک اونٹ کے بقدر قربانی کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اور جو دوسرے نمبر پر داخل ہو اس کے لیے پھر کم، یعنی ایک گائے قربانی کرنے کا ثواب اس کے نامہ عمل میں لکھا جاتا ہے. اور جو تیسرے نمبر پر مسجد کے اندر آئے تو ایک بکرے کی قربانی کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اور جو چوتھے نمبر پر مسجد میں داخل ہو تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک مرغی اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب ملے گا. اور جو لاسٹ میں سب سے لاسٹ میں آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک انڈے کے برابر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو جو سب سے لاسٹ میں آتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک انڈے کا ثواب ملتا ہے. تو اس لیے جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے ایک اونٹ قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو آخر میں آتا ہے ایک انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور جب امام صاحب ممبر پر تشریف لاتے ہیں خطبہ کے لیے، خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت جو فرشتے جو مسجد کے دروازے پر نام لکھتے ہیں اور ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں، اور جب امام صاحب خطبہ شروع کر دیتے ہیں تو پھر فرشتے آ کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو خطبہ کے بعد جو آتے ہیں ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا.
اس لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کو خاص کر کے فرمایا ہے کہ ایمان والو، اگر تم مومن ہو، تمہارے دل میں ایمان ہے، تمہارے دل میں ایمان کی لذت موجود ہے، تو کیا ہوا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، دنیاوی تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو، اور جمعہ کی نماز فارغ ہونے کے بعد تم زمین میں پھیل جاؤ۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے؟ تاریخ میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ دینے لگے تو اس وقت عرب کے اندر ایک مشہور تاجر آیا سامان وغیرہ لے کر، تو جیسے اس کا اعلان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کانوں پر پڑا تو تمام لوگ جو مسجد میں موجود تھے، 12 صحابی کے علاوہ باقی تمام لوگ خرید و فروخت کی طرف دوڑ پڑ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسجد میں اکیلا خطبہ پڑھتے ہوئے چھوڑ دیا۔ جب یہ ماجرا ہوا تو ایک آیت نازل ہوئی کہ اے نبی، تم خطبہ پڑھتے ہو اور یہ تمہیں اکیلا کھڑا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں دنیاوی اور، تو اس وقت سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خطبہ جو ہے جمعہ سے پہلے کیا جائے اور جمعہ کی نماز بعد میں، تاکہ جمعہ کا جو خطبہ ہے یہ بہت اہم ہے، تمام لوگوں کو اس کو سننا چاہیے اور اس میں ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ فرشتے جیسے عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ بھی جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ نامہ اعمال کے رجسٹر کو بند کر کے امام صاحب کا خطبہ سنتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جمعے کی نماز کے لیے غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے اور پھر مسجد کی اور آتا ہے اور بغیر کسی لغو کام کے اندر ملوث ہوئے نماز پڑھتا ہے، خطبہ سنتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے اگلے اور پیچھے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جب جمعے کی اذان لگ جائے تو تمام کاموں کو چھوڑ کر اولاً نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے میں اور عبادت میں توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔